الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی اٹل حقیقت ہیں کہ جس کا انکار ممکن نہیں. جیسے جنت، یہ ایک اٹل حقیقت ہے. جہنم ایک اٹل حقیقت ہے. قبر ایک اٹل حقیقت ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ اٹل حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے. موت، اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے. اس کے بعد کیا مرحلہ پیش آنا ہے، یہ چونکہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النیران، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب انسان موت کا انکار نہیں کر سکا تو موت کے بعد پیش آنے والے واقعات، ان کا بھی انکار نہیں کر سکتا. اور بعض واقعات تو ایسے رونما ہوئے کہ جس کا مشاہدہ کر لیا گیا اور مشاہدات اس حد تک پہنچ گئے کہ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ قبر کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے. جب انسان دنیا کے اندر کوئی تیاری کرتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، سفر پہ جانے کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے، سیٹ بک کرواتا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اگلا پڑاؤ جہاں پر ہوگا وہاں مجھے سہولیات حاصل ہوں. اگلا پڑاؤ جس ہوٹل میں ہونا ہے وہاں رہبر کی ضرورت ہے، وہاں گاڑی کی ضرورت ہے، وہاں کھانا اچھا مل جائے اس کی ضرورت ہے. تو اس کی تیاری انسان پہلے سے کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، تم ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آئے، تم ماں کے پیٹ میں اس کائنات کو پورا سمجھ رہے تھے، اور جب وہاں سے آئے تم رو رہے تھے اپنے وطن کو چھوٹنے پر. اب تم دنیا کے پیٹ میں آئے ہو اور اس پیٹ سے تمہیں قبر کے پیٹ میں جانا ہے.
اور وہاں پر تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش آنے ہیں کہ ان واقعات کے نتیجے کے اندر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یہ قبر بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ایک دفعہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ، عائشہ کے صغیرہ کبیرہ چھپ کے کیے ہوئے کھلم کھلا کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے جھوم اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسی پیاری دعا فرما دی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ، تم نے یہ دعا ایک دفعہ اپنے لیے سنی تو تمہاری خوشی کا یہ عالم ہے، میں اپنی امت کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ سارے مناظر دکھا دیے گئے، معراج پر سارے واقعات کی تمثیل اور شکل دکھا دی گئی، جس کے نتیجے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے بے قرار ہوئے کہ رخصتی کے وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا ہو اور عالم برزخ میں جو احوال پیش آنے ہیں ان احوال کی تیاری کرنے کے لیے، ان احوال کے دفاع کرنے کے لیے قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنانے کے لیے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنانے کے لیے تعلیم نہ دی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں وہ عمل بتانا چاہ رہا ہوں جس عمل کے صدقے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور بے ضرور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان کو تمنا ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ہونا ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 102 سال، لیکن خاتمہ ہونا ہے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام پردہ فرما گئے اور جو اس کائنات کے سبب وجود ہیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ فرما گئے تو اب کوئی بچنے والا نہیں۔ ایک صاحب بہت پریشان تھے اور پریشانی کے عالم میں بے قرار اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے تھے، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگے حضرت مجھے اپنے خاتمے کی فکر ہے۔ تو کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھ کے کہو کہ اے اللہ اس کلمے کو میں تیرے پاس امانت کے طور پہ رکھتا ہوں، میرے موت کے وقت ہی مجھے عطا کر دینا، تمہارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اب مجھے بتلائیے کہ ہر آدمی زندگی میں ایک دفعہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے اور ایک دفعہ 2 رکعت پڑھ کے اپنے خاتمہ بالخیر کا ذمہ دار اللہ کو بنا سکتا ہے۔ تو انسان کا پہلا مرحلہ یہ ادا ہو گیا۔ اب یہ بات ہم نے مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھی، لیکن پھر جب جلالین پڑھانے لگے تو جلالین کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم پڑھے
اور کہے اشہدو بما شہید اللہ واستودع اللہ ہذہ الکلمہ، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو ایک فکر جو ہم سب کو لاحق ہے وہ خاتمہ بالخیر کی فکر۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پر ذیل کے اندر عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کوما کے اندر چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خاتمہ بالخیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے زندگی گزاری اس نے شریعت کے مطابق گزاری، گو کہ کوما کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ یہ چند مسائل ہیں جن مسائل کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ تو میرے عزیزوں، ایک دفعہ ایک آدمی جو قبر کش تھا، کفن چور تھا، اور قبر کے اندر پرانے زمانے میں لوگ مردے کی چیزیں اور مردے کی کچھ اہم پیسے اور کچھ زیورات یہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے مردے کے ساتھ۔ تو یہ جو قبر کے اندر چوری کیا کرتا تھا، ایک دن اس نے کیلیں لا کر، بڑی بڑی کیلیں جن کو میخیں کہہ سکتے ہیں، وہ لا کر ایک لوہار کو بیچ دی۔ وہ لوہار بغداد کے اندر لوہے کو پگھلا کر درانتی بناتا، بیلچا بناتا، ہتھوڑی بناتا، پلاس بناتا، اسکرو ڈرائیور بناتا اور فروخت کر دیتا۔ تو یہ آدمی جب بڑی بڑی کیلیں لے کے آیا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کیلیں اس نے خرید لی، اس کو پیسے دے دیے۔ اب دوسرے دن اس نے ان میخوں کو آگ میں ڈالا تپانے کے لیے، تاکہ وہ تپ جائیں اور نرم ہو جائیں، پھر ان کو کوٹ کر اپنے مطلب کے اوزار بنا لوں۔ اس نے وہ آگ میں تپائی، وہ سرخ ہو گئی، لیکن جب ہتھوڑا مارے تو وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ پھر آگ میں تپایا، پھر ہتھوڑا مارا، پھر یہی ہوا، پھر ہتھوڑا مارا، پھر یہی ہوا۔ آخرکار سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اپنے دوستوں کو ذکر کیا کہ اس طرح ایک آدمی آیا تھا، لوہا لے کے آیا، مجھے پتہ نہیں کہاں کا وہ لوہا تھا، میں اس کو پگھلا رہا ہوں وہ پگھل نہیں رہا، میں ہتھوڑا مار رہا ہوں تو وہ پچک نہیں رہا۔ تو دوستوں نے کہا کہ جس سے خریدا تھا اس کو واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ تو بیچ کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بغداد کے اندر ہی ہوگا، تم تلاش کرو، مل جائے گا۔ تو اس نے تلاش شروع کی تو ایک دن ایک دکان پہ بیٹھا ہوا مل گیا۔ اس نے اس کو کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو، اور اس جگہ لے کے آیا جہاں پر وہ میخیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا دیکھو میں یہ لوہا خریدتا ہوں، اس کو پگھلاتا ہوں، اس سے ضرورت کے اوزار بناتا ہوں، میں اس کو پگھلا رہا ہوں، یہ پگھلنے سے پگھل نہیں رہا، ہتھوڑی مار رہا ہوں، یہ پچک نہیں رہا، یہ کون سا لوہا ہے اور کیسا لوہا ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، تم واپس لے لو، مجھے پیسے دے دو، اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤ یہ تم لوہا لے کے کہاں سے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو چلو تم یہ لوہا مجھے واپس کر دو، پیسے اپنے واپس لے لو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جو ہے قبر کے اندر چوری کرتا ہوں، زندوں کی چوری نہیں کرتا کیونکہ زندہ پکڑ لیتے ہیں، مردے کی چوری کرتا ہوں تو اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک دن ایک قبر پہ گیا، قبر کھودی تو میں نے دیکھا مردے کے سر سے پاؤں تک یہ میخیں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان میخوں کو پلاس سے نکالنے کی کوشش کی، نکلی نہیں۔ تو آخر کا میں نے پتھر لے کے مردے کی ہڈیوں کو ٹکڑا ٹکڑے کر کے میں نے یہ میخیں نکالی اور تمہیں لا کے فروخت کر دی۔ تو وہ کہنے لگا لگتا ہے یہ دنیا کی نہیں تھی، اس مردے کو سخت ترین عذاب ہو رہا تھا کسی گناہ کے نتیجے کے اندر، آخرت کے لوہے کو اس کے سروں سے لے کے پاؤں تک گاڑ دیا گیا تھا۔ یہ اللہ نے مشاہدہ کروایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ
انسان کے حلقے سے کیل لگتی ہے، سوئی لگتی ہے، تکلیف سے تل ملا جاتا ہے، اور جس کے سر سے پاؤں تک کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ مردے کو، جسم کو موت آتی ہے، روح مرتی نہیں۔ روح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ روح منتقل ہوئی عالم ارواح سے عالم اجسام کے اندر، اور یہ روح منتقل ہو جائے گی عالم برزخ کے اندر، اور یہ منتقل ہو جائے گی عالم آخرت کے اندر۔ یہ روح مرتی نہیں ہے، اور جسم مر جاتا ہے، جسم کے اوپر فنا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ سیٹلائٹس کے اوپر آپ کا کوڈ جاتا ہے اور آپ کے موبائل سے اس کوڈ کا رابطہ ہوتا ہے، آپ کا موبائل کے اندر بیپ آنے لگتی ہے، تو اسی طریقے سے عذاب روح کو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تکلیف جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ جس طریقے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے سگنلز آتے ہیں اور موبائل وائبریٹ کرنے لگتا ہے اور موبائل رنگ ٹون دینے لگتا ہے، اسی طریقے سے عذاب جو روح کو ہوتا ہے، اب وہ چاہے انسان مر جائے پانی کے اندر، مچھلیاں اس کو کھا جائیں، چاہے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، کوئی جانور اس کو کھا جائے، آگ میں جل جائے، یا اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے، ان تمام چیزوں کا روح سے رابطہ رہتا ہے، روح کو تکلیف دی جاتی ہے، جسم بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور تکلیف انسان کو مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انسان کے پاس وہ طاقت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی آنکھ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ رنگ کو دیکھتی ہے، جسم کو دیکھتی ہے، اور باقی جو انسان کی آنکھ کی طاقت ہے اس طاقت سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے یہ آنکھ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، انسان جو ہے آنے والی رحمت کی بارش کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فیصلے فرشتے لے کے آتے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتا، شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، ابلیس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طریقے سے وہ عذاب قبر کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن بعض دفعہ اللہ مشاہدہ کروا دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو قبر میں دفن کر کے آیا، 2 قدم آگے بڑھا، بھائی کی چیخ قبر سے سنائی دی، اس نے کہا یہ میرا بھائی کیوں چیخ رہا ہے؟ اب سارے لوگوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا، سارے لوگ وحشت کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اسی گو مگو کی کیفیت میں تھے کہ ایک اور چیخ سنائی دی، اس نے کہا یہ تو کنفرم میرے بھائی کی چیخ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، بات پردے میں رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں، میرا بھائی تکلیف میں ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ تو پھر چیخ نظر آئی، تو وہ ایک دم تکلیف کے عالم میں بھاگا، قبر جلدی جلدی کھودی، اور قبر کھود کر سلیب ہٹائی تو کیا دیکھا، اس کے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا ہار ڈلا ہوا ہے، اور اس کی تکلیف سے، شدت سے وہ چیخ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے ہاتھ بڑھا کر اس زنجیر کو نکالنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ کی ساری انگلیاں گل گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکال کے دکھایا تو اس کی صرف ہتھیلی باقی تھی، انگلیاں ختم ہو چکی، اور وہ رویا جا رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ کیوں رو رہا ہے، لیکن جب یہ واقعہ سنا تو ہم لرز گئے، اور لرزنے کے نتیجے کے اندر ہم نے اللہ سے پناہ مانگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے معاملات بیان کرتے ہوئے فرمائے لگے، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو میرے عزیزوں، جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے وہ چیز ہے عذاب قبر۔ اور آپ دیکھیے کہ قبر کے اندر نہ بیوی جائے گی، نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا جائے گا، نہ بھائی جائے گا، نہ دوست جائیں گے، نہ رشتہ دار جائیں گے، نہ عہدہ جائے گا، نہ منصب جائے گا، نہ دولت جائے گی، تنہے تنہا انسان جائے گا۔ اور اس حقیقت سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔
چاہے اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو جتنا بہلا لے، جتنا پھسلا لے، جتنا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دے، یہ انسان اس دھوکے کے گڑھے کے اندر ضرور جانا ہے اس کو. تو میرے عزیزوں، ہم کو اس کی تیاری کرنی. اب عذاب قبر سے حفاظت کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے، بہت آسان نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک کسی وقت بھی تم سورہ ملک کی تلاوت کرو، یہ منجیہ ہے، یعنی منجیہ عن عذاب القبر، عذاب قبر سے نجات دینے والی. حتیٰ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا سفر کے دوران، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، چونکہ اوپر سے ہمواری وہ ہموار ہو گئی تھی اور جو کوہان بنایا جاتا وہ ختم ہو گیا تھا. تو کہنے کہ رات میں اچانک سورہ ملک کی آواز آنا شروع ہوئی، سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد سورہ ملک اس جو آدمی تلاوت کر رہا تھا اس آدمی نے سورہ ملک پوری تلاوت کی اور وہ میں نے سنی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی کے اندر سورہ ملک کا اہتمام کرتا تھا، آج مرنے کے بعد بھی وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا تو سورہ ملک انسان کے اوپر چھا جائے گی. جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو سورہ ملک کہے گی تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، تو فرشتے کہیں گے کہ ہم پابند ہیں، تم جا کے اللہ سے سفارش کرو. وہ سورہ ملک اللہ کے دربار میں جائے گی اور اللہ کے دربار میں جا کے کہ پروردگار عالم میں کیا قرآن کا حصہ نہیں ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے بے شک تو قرآن کا حصہ ہے. تو کہے گی کہ اے اللہ کیا تو نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے بے شک تجھے شفاعت کا حق دیا ہے. تو وہ کہے گی پروردگار یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس مردے کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے. اللہ کہیں گے کہ میں نے تیری سفارش قبول کی. تو میرے عزیزوں آپ یہ سمجھیے سورہ ملک کی ٹوٹل 30 آیتیں ہیں. اگر ایک آدمی روزانہ ایک آیت یاد کرے ایک مہینے میں سورہ ملک کا حافظ بن جائے گا. اس حافظ بننے کے نتیجے کے اندر فائدہ یہ ہوگا نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی مقام پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، چلتے پھرتے سورہ ملک مغرب کے بعد سے لے کے سونے تک کسی وقت بھی پڑھ لے. یہ سورہ ملک اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان کو بچا لے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ قبرستان گئے کسی کی تدفین کے لیے. قبرستان تدفین کے لیے گئے تو وہاں قبرستان میں پہنچ کر انہوں نے مردے کو دفن کیا. قبر میں دفن کرنے کے بعد ایک دم جو ہے ایک دھماکہ ہوا، سب لوگوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی اور وہ سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ دھماکہ ہوا اور قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک کالا کتا نکل کے بھاگنے لگا. تو بزرگ نے اس کتے کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے بدبخت تو کون ہے اور تو یہاں کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس مردے کا بد عمل ہوں اور اس کے انتقال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی بدعملیوں کو کتے کی شکل میں بنا دیا. میں اس کو عذاب دینے کے لیے آیا تھا کہ کہیں سے سورہ ملک آ گئی اور سورہ یاسین آ گئی اور انہوں نے اٹھا کے ایسا گرز مارا کہ اس چوٹ سے میں رک نہیں سکا، میں قبر پھاڑ کے باہر نکل گیا اور اب وہ مردہ سورہ ملک اور سورہ یاسین کے حصار کے اندر ہے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ ملک کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ انتظام فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سرانے سے سورہ ملک آ جاتی ہے اور عذاب سے کہتی ہے یہاں سے نہیں آ سکتے، یہ سورہ ملک پڑھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عذاب اس کے سینے کی طرف سے آنے لگتا ہے تو سورہ ملک کھڑی ہو جاتی ہے کہ تو سینے کی طرف سے نہیں آ سکتا، یہ سورہ ملک کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پاؤں کی طرف سے عذاب آنے لگتا ہے تو سورہ ملک کھڑی ہو جاتی ہے کہ تو یہاں سے نہیں آ سکتا، یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ اور یہ نسخہ اکثیر ہے، یعنی جس طریقے سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ یقین سے کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، ساری دنیا انکار کر دے تب بھی وہ انکار نہیں کرتا، اس کے یقین میں تذبذب نہیں آتا، تزلزل نہیں آتا۔ اسی طریقے سے مجھے میرے نبی کے فرمان پہ ایسا یقین ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقین ہے جتنا سورج کے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ کرنے والی ہے، تو یہ سورہ ملک یقیناً عذاب قبر سے محفوظ کرنے والی۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رکھتے ہیں جتنا موت اور زندگی کا فاصلہ ہے، یعنی وہ قبر میں گیا اور اللہ نے اس کے جنت کے دروازے اور جنت کے بستر کا انتظام کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عالم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا، رزق کی تنگی سے بچنے کا اور رزق کی وسعت کے طریقے بتلائے ہیں، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ عقائد ہونے چاہیے، یہ عبادات ہونی چاہیے، یہ معاملات ہونے چاہیے، یہ معاشرت ہونی چاہیے، یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پیش آنے والے ہولناک واقعات کا تذکرہ کر کے بتلایا ہے کہ تم اپنی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنانا چاہتے ہو تو تم یہ اعمال کر لو، اور اگر تم غافل رہو گے تو حفرۃ من حفر النیران ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔